اچھا بھئی، بہت دن ہو گئے، سفر بھی رہا اور آپ لوگوں نے بھی کوئی یاد نہیں دلایا ہے نا. کسی نے بھی آ کے نہیں کہا کہ آئیں اور اب پھر ایک کہانی شروع کرتے ہیں. پہلی کہانی پوری ہو گئی تھی؟ اچھا، وہ کیا تھی؟ نور جہان کا ایک آدمی کو غلطی سے قتل کر دینا، یا جو بھی اسے کہیں آپ. تو غلطیاں بیٹے کئی طرح کی ہوتی ہیں، اور ہر غلطی ایسی ہوتی ہے جو آپ مٹانا چاہیں تو مٹا لیں، اور آپ قائم رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو جو اختیار دیا ہے نا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ بورڈ پہ ایک لفظ لکھتے ہیں، ایک حرف لکھتے ہیں، اس حرف کو اگر آپ رب کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کپڑا لیجئے، ڈسٹر لیجئے، اسے مٹا دیجئے. آپ نہ مٹانا چاہیں 10 سال لکھا رہے گا. اسی طرح بیٹے غلطیاں کرنا اور اسے مٹانا، یہ دونوں انسان کے اپنے اختیار میں. غلطی ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، تو اللہ نے اس کا حل بتایا ہے، شریعت نے. آپ اس کی قضا کر لیجئے، دوسرے وقت میں پڑھ لیجئے. اور اگر انسانوں میں کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیجئے. کتنی آسان چیزیں ہے نا. یہ معافی مانگنا کبھی کبھی آدمی کی طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے. گراں کے کیا معنی؟ گراں کے کیا معنی؟ بہت گرانی ہوئی. بیزتی تو کوئی لفظ ہی نہیں بیٹے. بیزتی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے ایک لفظ کی. اصل لفظ کیا ہے؟ یہ دیکھا، اس نے کتنی اچھی بات بتائی. اصل لفظ ہے بے عزتی، اور بے عزتی بگڑ کے بیزتی بن گیا. ٹھیک ہے نا. بہت سے الفاظ لوگ ایسے ہی بگاڑ کے بولتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے. جیسے بیٹے اسرائیل میں ایک جگہ ہے، اس کو آپ جب بھی سنیں گے نا تو لوگ اسے پڑھتے ہیں تل ابیب. سنا ہے کبھی یہ لفظ؟ ان کا ایک شہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تل ابیب. لوگ پڑھتے ہیں. اصل میں یہ لفظ ہے تل ابیب. اب تل ابیب اور تل ابیب پڑھا لکھا آدمی جب بولے گا نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے صحیح لفظ بولا ہے. وہاں تل ہیں بہت سے، ان میں سے ایک تل ابیب ہے. اس بات کو پھر کبھی صحیح. لیکن گراں کا مطلب بوجھ، گرانی ہوئی. آپ کی گفتگو سے بہت طبیعت پریشان ہوئی، آپ کی باتوں سے بہت گرانی ہوئی، مطلب مجھ پہ بڑا بوجھ بنا، ناگوار گزری. آپ کی گفتگو سے میری طبیعت پہ برا اثر پڑا. تو
نفس پہ گراں گزرتی ہے، بات مشکل گزرتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے بیٹے کہ غلطی مٹانے کے تو بہت آسان طریقے ہیں، لیکن ہماری طبیعت جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے وہ گڑبڑ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اب کون معافی مانگے، تو بھئی اگر معافی نہیں مانگنی تھی تو غلطی کیوں کی تھی؟ نہ کرتے۔ اب جب کر لیا ہے تو بھگتو۔ یہ نہیں ہوا کرتا بیٹے کہ کوئی آدمی، کوئی بھی شخص اپنے عمل کے نتائج سے اپنے آپ کو بری کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو بڑی دیر سے ممکن ہے سمجھ میں آئے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے نتیجے کو نہ بھگتے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے بے احتیاطی سے بجلی کی تار پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا لگا؟ کرنٹ۔ اب آپ کہیں کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی کچھ غلطی ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ نے کام کیا ہے آپ کو اس کا نتیجہ دیکھنا ہے۔ آپ نے آم کا پودا لگا دیا، چند برس میں اس پہ آم پڑے، تو آپ نے اپنے عمل کا نتیجہ پایا، دیکھ لیا۔ یہی ہوتا ہے بیٹے، آج آپ دوسروں کی عزت کریں گے، کل کو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ آج آپ پڑھیں گے، کل کو اس علم کے نتیجے میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو نور جہان نے غلطی کی اور اس غلطی کا نتیجہ یہ کہ وہ بس جان سے ہاتھ دھو دیتی، لیکن بچ گئی۔ اچھا بھئی یہ تو پرانی کہانی تھی۔ عربی میں درندہ کس کو کہتے ہیں؟ درندے کی کوئی عربی ہوگی؟ اچھا یہ بتائیے کہ عربی کی جو نمبرنگ ہے، کاؤنٹنگ ہے، 1 2 3 4 1 2 3 4 5، عربی میں بھی کسی کو آتی ہے؟ پڑھی ہے ہیں؟ اچھا 7 کو کیا کہتے ہیں؟ کون بولا؟ ہاں شاباش، 7۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ 7 کا لفظ جو ہے نا بیٹے، عربوں کے نزدیک یہ لفظ بڑا پاورفل ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ اور 7 کے لفظ کو عرب یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی اس لفظ کا اثر ہوگا وہاں اس پہ ضرور سبعیت غالب رہے گی۔ سبعیت کیا؟ سبعیت کا مطلب عربی میں ہے درندگی۔ جانور جن میں طاقت ہوتی ہے اور چیر پھاڑ دیتے ہیں اور جس پہ حملہ کرتے ہیں، اس کا تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، اس کو عرب کہتے ہیں کہ یہ سبعیت ہے، درندگی ہے، بہیمیت ہے۔ قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو عرب طاقت کے اظہار کے لیے، درندگی کے لیے، چیرنے پھاڑنے کے لیے یہ 7 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اب ان کی زبان میں کب آیا، کہاں سے یہ لفظ شروع ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے، یہ سب لمبی بات ہے۔ اور جو درندے انسانوں کو، جانوروں کو چیرتے پھاڑتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے انسان میں بھی یہ اثر آ جاتا ہے۔
اس لیے جتنے بھی جانور دوسرے جانوروں کو، انسانوں کو بالکل ان کو تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، ان کا کچومر نکال دیتے ہیں، وحشیانہ طریقے پہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ جانور کون کون سے ہیں جی؟ شیر، چیتا، ہاں لومڑی کہاں سے بیٹے؟ فضول بات ہو گئی۔ گوریلا، یہ گوریلا کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے؟ اچھا بھئی، اس کے بارے میں تو ہم پڑھ کے آئیں گے، گوریلا کیسا جانور؟ مگرمچھ؟ نہیں، مگرمچھ ایسے تھوڑی چیرتا پھاڑتا ہے، وہ تو پھڑپ کر جاتا ہے۔ بھیڑیا، یہ آپ نے صحیح بتایا۔ اور ایک تو بہت ہی ہر جگہ نظر آتا ہے، کتا۔ تو شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا اور بھی، لیکن جی ریچھ، یہ جانور جو ہے نا بیٹے، ان میں سبعیت ہوتی ہے، درندگی۔ ان سے اتنا دور رہنا چاہیے، اتنا دور رہنا چاہیے بیٹے کہ کبھی بھی ان کی صحبت میں انسان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کوئی شیر پال لے، ہم امریکہ گئے تو وہاں لوگوں نے، گورے ہم نے دیکھے اپنے گھروں میں، انہوں نے سانپ پال رکھے تھے، بچھو پال رکھے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بیٹے یہ درندے پالتے ہیں۔ لاہور میں ایک آدمی نے شیر پال رکھے ہیں، اور کتے تو عام طور پہ لوگ پال لیتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ان درندوں کا اثر انسان میں آتا ہے۔ جیسے بیٹے آپ خوشبو لگاتے ہیں نا، خوشبو کا اثر آتا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں نا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اتنا دور رہنا چاہیے ان درندوں سے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی کھال پہ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ کہ ان درندوں کی کھال پہ بھی نہ بیٹھنا، کیونکہ اس کا اثر انسانی طبیعت میں آئے گا۔ اسی لیے بیٹے جو قومیں کتے پالتی ہیں نا، ان پہ قومی اعتبار سے یہ اثر آ جاتا ہے کہ وہ دنیا میں دوسری اقوام کو جینے نہ دیں۔ سازشیں کرتے ہیں، ایسے بامز بناتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں ہماری طاقت بس قائم رہے، اور ہمارے علاوہ جتنے انسان ہیں انہیں چیر پھاڑ دو۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے بچنے کو کہا ہے، کیونکہ جو لوگ کتوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی طبیعت میں وہ آہستہ 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 درندگی پیدا ہو جاتی۔ لیکن اجازت بھی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ کون سا کتا آپ رکھ سکتے ہیں؟ شکاری کتا، کیونکہ اسے سدھایا جاتا ہے، اس سے اس کی درندگی نکالی جاتی ہے۔ جب آپ اسے شکار کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ اتنا امانت دار ہوتا ہے کہ وہ جانور کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے لا کے آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ وہ اسے کھاتا نہیں ہے، وہ اسے زخمی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ کرتا ہے بھی ہے تو زندہ حالت میں آپ سے ذبح کر لیتے۔ اور دوسرے کون سے کتوں کی اجازت دی ہے؟ رکھوالی کے لیے، کہ جہاں پہ آپ کو ڈر ہو کہ یہاں کوئی آدمی کوئی غلط حرکت، کوئی رات کو آ جائے گا، چوری کر لے گا، تالا توڑ دے گا، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی۔ وگرنہ کتوں کو رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے بیٹے۔
اور بھی بعض صورتیں جب آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں۔ شیر نے کیا کیا، جنگل میں سویا ہوا اٹھا، اور یہ شیر بہت سوتا ہے، بہت سوتا ہے، توبہ توبہ۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ اس پہ کوئی ڈاکومنٹری مووی دیکھیں، آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں، شیر بڑی لمبی تان کے سوتا ہے۔ لمبی تان کے سونے کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ سونا، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو شیر سو کے اٹھا 12-15 گھنٹے کے بعد، اور سخت اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اور شیر اپنے گھر سے نکلا۔ شیر کے گھر کا کیا نام ہے؟ کچھار۔ یہ ہم نے بتایا تھا نا ایک دن، جانوروں کے گھروں کے نام۔ اپنی کچھار سے نکلا۔ جب آپ اردو شاعری پڑھیں گے نا اور میر انیس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ میر انیس بہت بڑے مرثیہ گو شاعر تھے بیٹے۔ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ اہل تشیع میں سے تھے، لیکن شاعری میں کمال تھا۔ شاعری میں ان کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں تھا، بس مرزا دبیر تھے ایک، اور میر انیس، وہ ان کے والد، ان کے دادا، یہ سب کے سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے ثنا خواں تھے۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت سے مراد ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، ان کی اولادیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ایک علم کلام کا مسئلہ ہے۔ علم کلام اب بڑے ہوں گے تو پڑھ لیے۔ ہوا یہ بیٹے کہ میر انیس بڑے پرگو شاعر، ان کی شاعری میں بہت جگہ یہ لفظ آیا ہے کچھار۔ شیر کچھار سے نکلا اور بھوک لگی ہوئی تھی، گدھا سامنے سے گزرا تو اس سے کہا گدھے ادھر آ جا۔ گدھا بڑا پریشان ہوا کہ شیر نے بلایا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے، تو ڈرتے ڈرتے آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا کھاؤں، مجھے سخت بھوک لگ رہی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بھوک آپ کو لگ رہی ہے، کھانا آپ نے ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کیا کھائیں، آپ خود جانیں۔ گدھا تھا نا، تو اس سے جواب بھی ایسے ہی دیا۔ جواب بیٹے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے نا، لیکن سچ کی یہ غور سے سنو، یاد رکھو وہ سچ جس میں دوسرے کی توہین ہوتی ہو نا بیٹے، یہ سچ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ بڑی مشکل بات۔ ہر وہ سچ جس سے دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہو، دوسرے کی توہین ہوتی ہو، ہم اسے اللہ کے ساتھ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم گنتے ہیں۔ اسی بیٹے کہ وہ سچ نہیں بول رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے دوسرا ذلیل ہو، میرے سچ بولنے سے دوسرے آدمی کی رسوائی ہو اور میری عزت بڑھے۔ تو جو اپنے لیے خود ایسے دعوے کرتا ہے، اللہ ہی ہے بیٹے جس کی عزت ہے، جس کا احترام۔ دوسروں کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا مذہب کے نام پہ،
یہ بہت بڑا گناہ. ہمیشہ بیٹے میٹھا سچ بولتے ہیں. میٹھا سچ کیسے؟ جیسے فرض کیجئے ایک پڑھا لکھا ہے اور ایک نے نہیں پڑھا لکھا، تو وہ اسے کہے کہ تم جاہل ہو، بے وقوف، بدتمیز، تمہیں انگلش نہیں آتی، تو یہ اس نے اس کی توہین کر دی نا. چاہے بیٹے یہ سچ ہو. اس بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھائی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو انگلش میں محنت کرنی چاہیے. بات تو آپ نے وہی کہی نا، لیکن آپ نے میٹھا سچ بولا. اس لیے جتنے لوگ مذہب کے نام پہ یہ کڑوا سچ بولتے ہیں نا، ہماری بڑی جان جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ سچ نہ بولو، رہنے دو جو کچھ. ہمیشہ بیٹے میٹھا سچ بولیے. مثلا آپ مسجد سے باہر نکلے اور مسجد سے جب باہر نکلے تو کسی نے تھوک دیا، آپ اسے کہتے ہیں تمیز نہیں ہے تھوکنے کی، یہ نالی کیوں بنی ہوئی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں پہلے ہی سڑکیں صاف نہیں، گندی ہو جائیں گی، میں بھی تھوکوں آپ بھی تھوک دیں تو یہ کیسا لگے گا معاشرہ، مہربانی کیجیے گا. یہ آپ نے سچ بولا، لیکن کون سا سچ ہے؟ میٹھا سچ. ہمیشہ بیٹے سچی بات ہے لیکن میٹھے طریقے میں. ٹھیک ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ پڑھانے جاتے تھے اور ہمارے ذمے کام لگا جاتے تھے. تو انہوں نے کہا صحیح بخاری میں یہ بات ہے، یہ دیکھ کے رکھنا، میں آؤں گا تو میں پوچھوں گا. کافی مشکل چیز تھی. دیکھتے رہے، رات جگے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے. استاد آ گئے تو اب ہم ہڑبڑائے. ہم نے کہا اوفو یہ تو کام نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے جہاں دیدہ ماہر استاد تھے، تو ہم سے بس اتنا فرمایا. ساری بات سننے کے بعد ہم خود بھی جانتے تھے کہ ہم نے محنت نہیں کی، سو گئے تھے. بس اتنا فرمایا کہ اس مقام کو مزید دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ کام نہیں کیا، بہت نالائق ہو. بس یہ کہا اس مقام کو مزید دیکھیے. ایسے اچھے لوگ. اس لیے بیٹے تو کہا تو گدھے نے سچ کہ کھانا آپ نے، بھوک آپ کو لگی ہے، میں کیا بتاؤں. اس نے کہا تو ٹھہر جا. شیر آگے بڑھا، پنجہ مارا. درندہ ہے نا، یہ درندے ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹے، انسانوں میں بھی درندے ہوتے ہیں. ایک سوال ہے، یہ بتاؤ جانوروں میں زہریلے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ سانپ، بچھو، اور یہ مگرمچھ میں زہر ہوتا ہے بیٹے. سوچ کے بولیے. چلو دو کوئی لے لیتے، بس دو کوئی. سانپ کا زہر کہاں ہوتا ہے بیٹے؟ دانتوں میں نا. اور بچھو کا زہر دم میں. سانپ کا زہر دانتوں میں اور بچھو کا زہر دم میں. اور انسان کا زہر بس صرف وہ بچہ بولے جس کو پتا ہو. ہاتھ کھڑا کرو، کس کو پتا ہے؟ انسان کا زہر بیٹے، انسانوں کا زہر زبان. یہ انسان اتنا زہریلا ہے کہ بیٹے یہ جب مذہب کے نام پہ سچ بولتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے. انسانوں کا زہر ان کی زبانوں میں ہے.
50 سال فکرے نہیں بھولتے. والدہ کہتی ہیں کہ آپ کی دادی نے یہ کہا تھا اور دادی کو مرے 50 سال ہو گئے. یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج آپ کو ایک فکرہ کہیں، 50 سال بعد آپ یاد کریں گے اس فکرے کو. انسانوں کا زہر بیٹے زبان میں ہوتا ہے. کبھی بھی لوگوں کو اس زہر کو منتقل نہیں کرنا چاہیے. شیر میں زہر ہوتا نہیں. شیر نے پنجہ مارا اور گدھے کا پیٹ گویا چاک کر دیا، گدھا تڑپا اور مر گیا، چیختا رہا. شیر نے کہا جو تم نے مجھے کہا ہے نا یہ بڑی خراب بات کی ہے، ادب نہیں، احترام نہیں، مار دیا. اچھا بھیا. شیر آگے چلا تو اسے نظر آیا کہ لومڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی. لومڑی نے ایسے منہ نکالا ہوا تھا اور شیر کو اس کی آنکھیں نظر آ گئیں. اس نے کہا اے لومڑی کہاں بھاگ رہی ہے، ادھر آ. لومڑی بیچاری پریشان حال پہنچی، اپنے آپ کو سنبھالا اور اوسان درست کیے. یہ بیٹے بڑا کمال ہے. کوئی آدمی خوشی کے وقت اور خوف کے وقت دونوں میں اپنے اوسان کو بحال رکھے. اوسان کس کو کہتے ہیں؟ ہوش و حواس. گڈ. یہ بیٹے آپ کو کہاں سے پتہ ہے؟ پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا. اوسان کہتے ہیں ہوش و حواس کو. لطیفہ سناؤں آپ کو. آپ جب لطیفہ سنتے ہیں اسے انجوائے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. اکبر بادشاہ نے دربار میں پوچھا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے؟ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ یہ سنایا تھا پہلے؟ نہیں سنایا تھا. اچھا. چلیے جو کہتے ہیں نہیں وہ دوبارہ سن لیں گے. جنہوں نے نہیں سنا نا وہ پھر پہلی مرتبہ وہ سن لیں گے، جنہوں نے سن لیا وہ دوبارہ سن لیں گے. تو وزیر سارے چپ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا حضور آپ فرمائیں کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے؟ تو اکبر بادشاہ نے کہا ہتھیار، اسلحہ. اس زمانے میں تیر، تلواریں، یہ سب چیزیں چلتی تھی. تو ایک وزیر ابو الفضل جو تھے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. اکبر کے 9 رتن تھے. رتن کسے کہتے ہیں بیٹے؟ رتن کہتے ہیں ہیرا، نگینا، بہت قیمتی پتھر. ان کے 9 رتن تھے. 9 ایسے آدمی تھے ان کے پاس جو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل چیز کو جانتے تھے، حل نکالتے تھے نا، پرابلم سالو کرتے تھے. تو اکبر کے 9 رتن تھے. ان میں سے ابو الفضل چپ بیٹھے رہے. اکبر بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی تو کچھ کہیے. تو انہوں نے کہا حضور والا دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز اوسان ہے. بادشاہ ناراض ہوئے اور اکبر نے کہا کیا کہتے ہو؟ اور اگر اسلحہ نہیں ہوگا تو دشمن کو ماریں گے کیسے؟ انہوں نے کہا جناب والا اگر اوسان، ہوش و حواس اپنی جگہ برقرار رہیں گے تو اسلحہ چلے گا نا، اور اگر اوسانی خطا ہو جائیں، ہوش حواس ہی نہ رہے تو پھر اسلحے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ خوشی اور غم دونوں میں جو آدمی ہوش و حواس پہ قابو رکھتا ہے نا
یہ ہے اصل آدمی. خبر ملی غم اور دکھ کی اور رونے بیٹھ گئے, پریشانی ہو گئی, ٹھیک نہیں ہے. خوشی کی خبر ملی, آپ جیت گئے, نعرے لگا رہے ہیں, یہ نہیں. بس اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا انسان خوش ہوتا ہے, اتنا ہی غم ہونا چاہیے جتنا غم ہوتا ہے, لیکن اوسان خطا نہیں ہونے چاہیے. لومڑی نے اپنے اوسان بحال کیے کہ بادشاہ سلامت آج غصے میں ہیں, اور جست لگائی, باہر آ گئی جھاڑی سے اور کہا کہ جناب, ہاتھ جوڑے کہا کہ حالات اچھے ہیں, طبیعت آپ کی ٹھیک ہے, لگتا ہے کسی نالائق نے بہت خراب کوئی حرکت کی جو آپ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا لومڑی چھوڑو ان باتوں کو, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, کل دوپہر میں کہیں کھایا تھا, آج اب صبح اٹھا ہوں, اور یہ بتاؤ کہ میں کھاؤں کیا. یہ درندہ ہے نا بیٹے, مارتا ہے, جانوروں کو جینے نہیں دیتا, طاقت کا غلط استعمال ہے. یہ جو لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں نا, وہ ایسے ہی درندے ہو جاتے ہیں. اور اتنا لمبا سونا, سب سے اچھا سونا ہے یہ بیٹے کہ عشاء پڑھی اور سو گئے, ختم, اور فجر سے پہلے اٹھ کے. ہم کبھی کبھی آتے ہیں, آپ فجر سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھانک کے ہم واپس چلے جاتے, بڑی خوشی ہوتی. آپ صحیح اٹھتے ہیں, اس وقت پہ اٹھا کیجیے. زندگی بھر بیٹے عشاء کے وقت, عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہو بس, اس کے بعد کچھ نہیں. اور صبح صادق سے بھی پہلے اٹھ جانا. ایسا آدمی زندگی میں بڑے کام کر لیتا ہے. صبح کے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, دعا دی کہ اللہ میری امت کے صبح کا وقت جو ہے نا, خدایا اس کو برکت دے, یعنی اسے پھیلا دے, لوگوں کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے. تو یہ درندے ہیں, صبح سوتے رہتے ہیں. تو شیر نے کہا چھوڑ ان باتوں کو, یہ بتا میں تو اتنا بھوکا ہوں, کھاؤں کیا. اس نے کہا حضور آپ جب صبح اٹھیں, اور آج بھی میرا خیال یہ ہے کہ میں کہیں سے کسی خرگوش کو تلاش کر کے لاتی ہوں, اور آپ اس خرگوش کو ماریں اور اس کا خون پی جائیں. شیر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جلدی جا اور خرگوش کو لے کے آ, میری بھوک مٹ جائے گی. لومڑی نے کہا کہ اگر 1 منٹ مجھے اور دیں تو میں آپ کے دوپہر کے کھانے کا بھی بندوبست نہ کروں. اس نے کہا زبردست بات ہے, یہ بتا دوپہر کو کیا کھاؤں گا. اس نے کہا میں ایسے کرتی ہوں کہ خرگوش تو آئے گا, اس کے ساتھ میں نیل گائے کو بھی لے آتی ہوں. نیل گائے کو آپ ماریں, اور آپ جب اسے مار دیں گے تو اس کا جو خون ہے وہ کچھ پی لیں, کلیجی اس کی کھا لیں, دل اس کا بڑا نرم ہوتا ہے وہ آپ کھا لیں, اور پھر بادشاہ سلامت. میرا خیال یہ ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے سو جائیں. شیر نے کہا کہ نیل گائے کا خون تو بہت لذیذ ہوتا ہے. جتنی بھی چیزیں انسان پیتے ہیں بیٹے, کیا کیا چیزیں پیتے ہیں, ایک ایک کر کے. پانی, اچھی بری سب چیزیں گنواؤ. دودھ اچھی چیز ہو گئی. چائے, بس چائے ٹھیک ہے, مناسب ہے, لیکن اچھی نہیں ہے بیٹے, اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. اور پیپسی یعنی کولڈ ڈرنکس, لسی, جوس 6 ہو گئی.
ملک شیک ساتھ ہو گئے. یہ دودھ تو پہلے گن لیا جی. بری چیزیں شراب. اس شراب سے بھی بدتر چیز، اس سے بھی زیادہ خراب چیز چرس پی تو نہیں جاتی بیٹے. وہ تو محاورے میں ہے نا، سگریٹ پینا، چرس پینا، والعیاذ باللہ، خدا بچائے. بیٹے اس شراب سے بھی بدتر چیز جس پہ اللہ یقیناً جہنم میں ڈال دے گا، شراب پھر بھی بیٹے کسی کو خدا معاف کرنا چاہے تو کرے، جس پہ یقیناً خدا منہ نیچے کر کے اسے جہنم میں لٹکا دے گا، انسانوں کا خون پینا ہے. انسانوں کا خون یہ سب سے زیادہ حرام چیز ہے. انسانوں کا خون کیسے پیتے ہیں؟ دوسروں کے پیسے چوری کر لینا، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر لینا، رشوت وصول کر لینا، کام نہ کرنا اور تنخواہ پوری وصول کرنا. یہ انسانوں کا خون ہے نا بیٹے. میں اپنا کام پورا نہ کروں، آپ بچوں کو پڑھاؤں بھی نہیں، آپ بچوں کے لیے کچھ فکر بھی نہ کروں، اور پیسے میں لیتا رہوں، تو بیٹے یہ آپ کا خون پینا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا. آپ کو بیٹے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. یہ انسانوں کا خون جو ہے نا بیٹے، یہ خدا کے ہاں ناقابل معافی ہے، الا یہ کہ اللہ خود ہی معاف فرما دے. تو بڑا خوش ہوا شیر. اس نے کہا یہ تو خون جو ہے نیل گائے کا بڑا مزیدار ہوتا ہے، میرے لیے ایک ہرن بھی لے آؤ گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ہرن کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں آپ نیل گائے کا خون پئیں، اس کا کلیجہ چبائیں اور اس کے گردے اور دل کھائیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں. آپ 5-6 گھنٹے سو کے جب رات کو اٹھیں تو اس وقت میں آپ کو ایک ہرن بھی پیش کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرندے، کچھ چیزیں یہ بھی ہونی چاہیے جن میں ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم ہو، ہڈیاں چبائیں. آپ کو کوئی جانور پتہ ہے اس میں ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم ہو؟ بتائیے جی. چڑیا. خوب دیکھا ہے، ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم. اور بٹیر. یہ بٹیر جو ہوتا ہے نا بیٹے بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، گھونسلے میں رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران وقت کے ظلم سے بٹیر اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. یہ ظلم اتنی بری چیز. بٹیر جو ہے نا فرمایا اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے بادشاہوں کے ظلم سے. کیسے مر جاتا ہے یہ بتائیں گے. اچھا اور بتائیے، ایک تو چڑیا ہو گئی، ایک بٹیر ہو گیا، چوزا اور یہ جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں نا، ان میں گوشت کم ہوتا ہے، ہڈیاں زیادہ ہوتی. اس سے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سوپ بنا لینا چاہیے اور تھوڑا بہت گوشت بھی کھا لینا چاہیے. اور اس کے برعکس جو اب یہ مشکل آئی ہے نا بیٹے ہمارے ہاں، یہ چکن، اس میں گوشت زیادہ اور ہڈیاں کم. تو اس نے کہا شام کو کچھ ہڈیاں چبانے کو بھی ہوں آپ کے، تو رات کا یہ طے کر لیتے. اب بادشاہ اور خوش. شیر نے کہا تو بہت زبردست عقل والی نکلی. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سب چیزیں تجھے پتہ ہیں، اور تو بہت اچھی ہے، تو میرے مزاج کو سمجھ گئی. اور تجھ جیسی عقل مند لومڑی، یہ بتا کہ تمہیں عقل آئی کہاں سے اتنی عقل مندی کی باتیں. لومڑی چپ چاپ ہو گئی. اور یہ بات اگلی مرتبہ یہ آپ سوچ کے آئیے کہ لومڑی کو اتنی عقل آئی کہاں سے.
ٹھیک ہے؟ اگلی مرتبہ لومڑی کی عقل پہ بات کریں گے اور لومڑی کو عقل آئی کہاں سے آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات بیٹے، آج ہم آپ کے لیے پھر لائبریری کے لیے کتابیں لائے ہیں، اور بیٹے یہ کتابیں 3 طرح کی ہیں. ایک تو رسالے ہیں، ایک یہ رسالہ ہے تعلیم و تربیت. ٹھیک ہے؟ اسے بیٹے انشاءاللہ مستقل یہاں پہلے بھی آتا تھا، لیکن اس وقت بچے ہی نہیں تھے اتنے پڑھنے والے. اب آپ زیادہ ہو گئے، آپ اس سے پڑھیے. ٹھیک ہے؟ ہم بہت چھوٹے سے تھے، آپ کی عمر سے چھوٹے، ہم شاید 4 برس کے رہے ہوں گے، 5 برس کے رہے ہوں گے، اس وقت ہم یہ پڑھتے تھے. اس میں ایک مرتبہ ایک لفظ آیا، وہ تو خیر جنگ اخبار میں ایک لفظ چھپا اقصا، تو ہمیں یاد ہے ہم نہیں اسے پڑھ سکے. پھر ایک تھے ہمارے ہمسائے، ہم نے جا کے ان سے پوچھا یہ لفظ کیا ہے، تو ہم شاید 5 برس کے رہے ہوں گے جب ہم یہ رسالہ پڑھتے تھے. اور یہ رسالہ آپ بھی پڑھیے، اس میں اچھے اچھے مضامین ہوتے ہیں. اس سے بھی بہتر رسالہ بیٹے یہ نونہال. اللہ تعالی بہت جنت میں درجات بلند کرے، اور اللہ تعالی اپنے نور سے ان کی قبر کو بھر دے. حکیم محمد سعید تھے، حکیم صاحب بہت قابل آدمی تھے. بیٹے آپ ان کی کتابیں پڑھیے، بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی. چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ انہی کی ہے؟ نہیں، کس کی کتاب ہے یہ؟ چلتے ہو تو چین کو چلیے. ہاں وہ تو اور ہیں، وہ تو شاعر ہیں ہمارے، ان کی ہے. خیر، حکیم سعید صاحب کی کتاب پڑھیے. یہ نونہال رسالہ نا، یہ حکیم صاحب نکالتے تھے. نونہال کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو آپ کو آنا چاہیے. ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال، یہ تو نونہال آپ کو آنا چاہیے. یہ تو آپ خود ڈکشنری میں دیکھ کے آئیے کہ اسے کیا کہتے ہیں. اسی طرح بیٹے ایک رسالہ ہے پھول، تو اسے ہم دیں گے ابھی ان کو، عمر صاحب کو، کہ ان کو خط لکھیں اور یہ رسالے 5-10 جتنے بھی ضرورت ہوں ہر مہینے منگایا کریں، اور آپ اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو، مثلاً کوئی ٹیچر ہے نہیں آ پاتا، ہم اپنی بہت سی مصروفیات ایسی ہیں جو بہت اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اب کچھ کیا نہیں جا سکتا. اب پچھلی مرتبہ دیکھیں نا، بدھ کو ناغا ہو گیا تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا اس کا. تو وہ جو بچے پنڈی سے آتے ہیں، ہمیں ان کا بہت افسوس ہوا، انہوں نے اتنا سفر کیا، سننے کو آئے. ہم ان کے لیے ایک تحفہ لائے ہیں الگ سے، وہ انہیں ہم دیں گے. وجہ اس کی یہی ہے بیٹے کہ آدمی کو خود اپنی کوتاہی پہ شرمندگی ہونی چاہیے. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرے بیٹے ایک بڑی زبردست چیز اور ہے، یہ لائبریری میں جنرلی آپ عمومی طور پہ پڑھیے. ایک محاورہ، ایک کہانی. مثلاً محاورہ انگاروں پہ چلنا، ٹھیک ہے نا؟ اب انگاروں پہ چلنے کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے. جو بھی آپ بتائیں گے ہمیں، وہ آپ سوچ کے ہی بتائیں گے نا، لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے انگاروں پہ چلنے کا کیا مطلب. یہ آپ کی لائبریری میں آب ہونا، ٹھیک ہے، یہ اب محاورہ ہے. اسی طرح مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ تو سمجھ آتی ہوگی. دسترخوان کی چیزیں مولویوں کو بہت سمجھ آتی ہے نا. مان نہ مان میں تیرا مہمان، ٹھیک ہے، یہ محاورہ ہے. تو یہ محاورے ہیں بیٹے. یہ اسی طرح ایک کتاب ہمیں اور نظر آئی، ہنسی مزاح کی کہانیاں شرارتی بندر، ٹھیک ہے. یہ آپ دوسرا تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ اب کتابیں جائیں گی لائبریری میں اور ان پہ مہر لگے گی، سٹیمپ لگے گی، رجسٹرڈ ہوں گی کہ لائبریری میں یہ کتاب داخل ہے. آپ کے لیے انشاءاللہ کتابیں بہت سی جمع کرنی ہیں تاکہ بچے اسے پڑھیں. آپ بجائے اس کے کہ کوئی ٹیچر نہیں آتا، آپ بیٹھ کے گپ، کیا فائدہ، فضول. لائبریری چاہیے، کتاب کھولیے، جو آپ کا جی شائے پڑھیے بیٹے. علم شائے بہ از جہل شائے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی چیز کا علم ہونا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم اس چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو.
تو دوسری بات تو یہ ہو گئی. تیسری بات اس سے بھی زبردست، یہ انسائکلوپیڈیا ہے بیٹے، انسائکلوپیڈیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات. اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دائرۃ المعارف. دائرۃ المعارف. اور اسلامک انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف الاسلامیہ. پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی نے بہت زبردست انسائکلوپیڈیا شروع کیا ہے. ایک انسائکلوپیڈیا انہوں نے شروع کیا ہے بیٹے، ایک ہالینڈ والے کر رہے ہیں. ہم ہالینڈ گئے تھے اور اسلام پہ انہوں نے انسائکلوپیڈیا بہت اچھا لکھا ہے. کراچی والے لغت پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں بہت اچھا کام، اسی لیے یہ ملک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے ملک کے کیا کہنے بیٹے، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا اچھا ملک دیا ہے، ہر طرف کام کرنے کے مواقع ہیں. ہمیں بندے نہیں ملتے. آپ محنت کریں، اچھے انسان بنیں، اس ملک میں اچھی چیزوں میں اضافہ ہوگا نا. یہ انسائکلوپیڈیا ہے. مثلاً بیٹے موسم کیا ہے، یہ آپ کو اس میں مل جائے گا. موسم بنتے کیسے ہیں، موسم کے اثرات کیا ہوتے ہیں، بجلی کیا چیز ہے، الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے، یہ انسائکلوپیڈیا کی ایک ایک چیز بچوں کے لیے آ رہی. ٹھیک ہے، ہم نے جب اسے پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا بجلی یہ ہوتی ہے، ہمیں اب تک نہیں پتا. یہ ہوتا ہے بیٹے. زندگی کا ہر دن اگر آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے تو آپ ٹھیک چل رہے ہیں. جس دن آپ نے کچھ نہیں نہ سیکھا اس دن آپ مر گئے. روز ایک نئی بات، روز ایک نئی بات، روز ایک نئی بات سیکھیے. اور اس سے بھی اچھا کیا ہے کہ سیکھ کر لکھیے. روز ایک نئی بات سیکھیے اور سیکھ کر لکھیے. سولر، اس کے بعد کیا لفظ آئے گا؟ سولر کے بعد کیا آئے گا؟ سولر سسٹم. سولر انرجی، سولر پاور. گڈ. سولر انرجی، سولر پاور، سولر سسٹم. یہ الفاظ آپ سنتے ہیں نا. اب یہ ہے کیا؟ اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بڑا مشکل ہے. شمسی توانائی. لیکن دیکھیے بیٹے اس پہ بھی انسائکلوپیڈیا کی ایک جلد آ گئی. سولر سسٹم ہے کیا؟ آپ اس کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں اب سولر سسٹمز آ رہے ہیں، انرجی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ہے کیا؟ آہستہ آہستہ آپ سمجھیں. ہائیڈروجن پاور، یہ بہت سے ہم میں سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہائیڈروجن پاور کیا ہے. اسی طرح خلا کیا ہے؟ اسپیس. بہت اچھا دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ انگلش ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے بیٹے وہ دن آئے جب اللہ تعالیٰ میں اتنے اسباب اور وسائل دے کہ آپ اردو، انگلش، عربی، فارسی اور چائنیز یہ پانچوں زبانیں آہستہ آہستہ پڑھیں. ابھی تو آپ 3-4 پڑھ رہے ہیں نا، اردو، انگلش، عربی اور فارسی. ایک چیز کی کمی ہے، وہ حالات اور واقعات دنیا میں ایسے پیش آ رہے ہیں. چائنیز کا بھی بندوبست کرنا ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو 15-16 سال ہیں آپ ہم ساتھ رہیں گے. ہمارا تو معلوم نہیں کب تک رہیں گے، لیکن آپ اگر ادارے کے ساتھ رہیں گے تو آپ اتنے برسوں رہیں گے انشاءاللہ. چائنیز بھی پڑھنی ہے کیونکہ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے بیٹے جب آپ مختلف زبانیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اب خلا کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا انگلش میں؟ اسپیس. اسپیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک یہ زمین ہے، اس کے اوپر ہوا ہے، ہوا کے بعد جہاں پہ ہوا کا ختم ہو جاتا ہے معاملہ وہاں سے اسپیس شروع ہوتی ہے. اسپیس ہے کیا چیز؟ اس اسپیس پہ امام رازی نے بحث کی ہے. اور اس اسپیس پہ یہ دیکھیے خلا. انسائکلوپیڈیا آ گیا نا. ٹھیک ہے،
یہ ساری چیزیں سائنس سے ملتی ہیں. سائنس خود کیا ہے؟ اب اتنا وقت نہیں رہا, آپ کا پیریڈ پورا. ساؤنڈ, آواز کیسے بنتی ہے؟ اب تو آپ دنیا کی کوئی آواز اچھی سے اچھی, اچھے سے اچھا قاری اس کی آواز لے لیں اور آپ امریکہ کینیڈا چلے جائیں, انہیں کہیں میرے گلے کا آپریشن کر کے میری آواز ایسے کر دو, اب وہ بھی کر دیتے ہیں. انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے, اتنا انسان نے کام کیا ہے دنیا میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. آپ جب بڑے ہوں کوئی کام کریں تو تب مانیں کہ آپ بھی کوئی انسان ہیں, وگرنہ بیٹے کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا. دیکھیے یہ انسانی جسم کیا ہے, دانت آپ کے کیا ہیں, آپ کا دماغ کیا ہے, آپ کو ورزش کیسے کرنی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ بھاگتے ہیں نا, کتنا بھاگ رہے ہیں آج کل؟ 5 میل کرا رہے ہیں. 10 چکر میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلومیٹر ہوتا ہے. نہیں بس آ جائے گا 5 میل بھی. 5 میل تو کرنا ہی کرنا ہے, اس سے کم تو بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے بیٹے. یہ دیکھیے انرجی, یہ آ گیا. یہ انسائکلوپیڈیا ہے, اور اسی طرح کا ایک انسائکلوپیڈیا ہمیں انگلش میں بھی مل گیا تھا, وہ بھی لے آئی کیونکہ آپ ماشاءاللہ انگلش پڑھے ہوئے. یہ دیکھیے ہائیڈروجن پاور کو آپ اردو میں بھی پڑھیں, انگلش میں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسپیس, یہ خلا ہے, یہ وہی چیز ہے جو اردو میں ہے, اس کا انگلش کا یہ ورژن ہے, انگلش کا یہ ایک نسخہ ہے. اسی طرح ویدر, موسم آ گیا نا, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اسی طرح مائی فرسٹ انسائکلوپیڈیا کوسچنز اینڈ آنسرس, اینیملس. یہ اتنے جانوروں کی آج بات ہوئی, اس میں آپ پڑھیں گے لومڑی اور شیر اور چیتا, اور کون سے جانور جن میں زہر ہے, اور انسانوں کا زہر کہاں ہے؟ زبان میں, اور اپنا زہر دوسروں تک منتقل نہیں کرنا. شاباش. یہ برڈز آ گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ پڑھیں گے. یہ پلانٹس آ گئے, پودے. جی ہاں. اسی طرح کمیونیکیشن, ہاں اب کیجئے اس کا ترجمہ. کمیونیکیشن, کمیونیکیشن روابط, رابطہ, تعلقات. باڈی پارٹس, انسانی جسم کے اعضاء. کیٹس, بلیاں آ گئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اوہو بھئی یہ کیا آ گیا, یہ تو بہت مشکل لفظ ہے, یہ تو آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سارے سنیکس. ٹھیک ہے. یہ کہانی ہے, مونکی کی بھی کہانی ہے اور مختلف جانوروں کی بھی. یہ آپ کو جی چاہتا ہے کہ ابھی پڑھنا شروع کر دیں ہیں, لیکن اسے لائبریری میں جانے کا انتظار کیجئے. اور یہ تیسرا تحفہ ہے آپ کے لیے. اور ایک رسالے ہو گئے بیٹے, ایک آپ کے لیے محاورے ہو گئے, اور ایک یہ انسائکلوپیڈیا ہو گیا. یہ انشاءاللہ اسی ہفتے انہیں کہا بھی ہے, سارا کام مکمل کر دیں گے آپ کے پاس جب بھی فرصت ہے. اور لائبریری کا ایک خاص پیریڈ بھی تو ہے نا جانے کا, ہے نا پیریڈ, اس میں آپ فری ہیں, جو کتاب آپ چاہیں پڑھیں. ٹھیک ہے بیٹے. اور بھی ایک ضروری بات کرنی تھی, اب وقت آپ کا پورا ہوا. جی وقت آپ کا پورا ہوا, آئندہ بات کریں.